ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین اب ہم بات کریں گے ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ جنگ بندی کے بعد اب دنیا کی نظریں مستقل امن کے لیے شروع ہونے والے سفارتی عمل پر مرکوز ہیں. قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ثالثی کے نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے، جہاں بالواسطہ مذاکرات اور مشاورتی رابطوں کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان اعتماد بحال کرنے، جنگ بندی کو مستحکم بنانے اور مستقبل کے ممکنہ جامع معاہدے کی راہ ہموار کرنے کی کوششیں جاری ہیں. اگر دیکھا جائے تو دونوں ممالک کے وفود کے درمیان براہ راست ملاقات کا امکان نہیں، لیکن ثالث ممالک کے ذریعے سفارتی رابطے جاری رہیں گے. اب سوال ایسے میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مذاکرات خطے میں پائیدار امن کی بنیاد رکھ سکیں گے یا پھر موجودہ کشیدگی ایک بار پھر کسی نئے بحران کو جنم دے سکتی ہے. بالکل اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وائس ایڈمرل ریٹائر ہشام بن صدیق صاحب موجود ہیں. سر تھینک یو سو مچ ہو جانے کا. سب سے پہلے تو ایران اور امریکہ کے درمیان جو اس وقت دو شروع ہونے والے بالواسطہ مذاکرات ہیں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور کیا جو ایک پہلا ہم نے چنگ دیکھا تھا مذاکرات کا وہ اس طرح کامیاب ہوا کہ اسی طرح کی سیریز ہمیں آگے بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں اور دنیا سٹیبلٹی کی طرف جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا. اٹس اے پلیجر ٹو بی وتھ یو. دو تین چیزیں اس بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ فرام پازیٹیو پوائنٹ لیٹس سے کہ وی ہیو کم اے لانگ وے فرام ویئر وی ور بٹ سے 3-4 ہفتے پہلے جو تھے کہ جنگ کا سما تھا. ایون 2-4 دن پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ ایکٹیو شوٹنگ جو ہے ریزیوم ہو گئی تھی. تو میری نظر میں اس وقت جو ہے یہ ایک تعطل ضرور ہے، ایک امپاس ضرور ہے، اور کسی بھی ایسے قضیے میں جہاں ایک کمپلیکس ایشوز جس میں نیوکلیئر ہے، سینکشنز کا ہے، اسٹیٹ آف ہارمز کی فیوچر ڈسپنسیشن کا ہے، اور تو یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ کچھ تعطل ضرور آئے گا، لیکن یہ ہائیز اینڈ لوز اس قسم کے پروسیس میں ایکسپیکٹ کیے جاتے ہیں، اور یہ ایک نارمل ٹینڈنسی ہے. جو آپ نے بات کی کہ خطے میں اسٹیبلٹی پیس پرماننٹ آئے گا کہ نہیں آئے گا، آئی تھنک کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی فیوچر ڈسپنسیشن اس علاقے میں کیا ہوگی، سیکورٹی آرکیٹیکچر کیا ہوگا، اور خطے میں پیس کی صورت کیا ہوگی، یہ کنٹینجنٹ ہے جو غزہ اور اسرائیل کی جو پالیسیز ہیں ٹورڈز اٹس نیبرز، وہ ایک بگیسٹ اسپوائلر ہیں فار پیس اینڈ اسٹیبلٹی ٹو ریٹرن. دوسری بات یہ بہت اچھی بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خطے کے جو گلف کے ممالک ہیں وہ یہ عربس اور ایرانینز انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے کہ جنگ ایک کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور ایک کوآپریٹو اور کو ایگزسٹ کرنا ہے تاکہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ایک نہ صرف پیس اور اسٹیبلٹی آئے بلکہ ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں اور اکنامک ایکٹیویٹی کی طرف جائیں. تو کچھ چیزیں اچھی ہیں، کچھ خراب ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک بیگیج ہے 40-50 سال کا اور ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے ساری اس ایشو کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ ول ٹیک ٹائم، لیکن یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ انچ بائی انچ پیس اینڈ اسٹیبلٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اچھا سر، اس میں جس طرح سے آپ نے بالکل درست فرمایا، لیکن اب جس طرح میں نے ابتدا میں بات کی تھی نا ابنائے ہرمز کے حوالے سے، جس پر آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی بہت بات ہوئی ہے اور کوئی حل نہیں نکل سکا. اب آپ کو لگتا ہے کہ اب کیونکہ اسپیشل اسٹیٹ آف ہرمز کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی، کوئی فیصلہ کیا جائے گا، اس تنازع کو بھی حل کیا جائے گا، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حل واقعی نکل سکتا ہے اس کے اوپر؟ کیونکہ پہلے جب ہم دیکھ رہے تھے تب بھی معاملہ ادھر ہی آ کر رک جاتا تھا. اگر آپ اجازت دیں تو مجھے جس کی بھی 30 سیکنڈز میں اس کے بارے میں جو اسٹیٹس ہے اسٹیٹ آف ہرمز کا، وہ دونوں سائڈس کی ویرنگ انٹرپریٹیشن ہے. جب دنیا نے محسوس کیا کہ جو سمندر ہے جو کہ ایک کامن ہیریٹیج آف ہیومن کائنڈ کا ہے، اس کو ریگولیٹ کرنا ضروری ہے، تو ایک 1982 میں UN کنونشن آن لا آف سی کیا گیا. تو بہت ساری ملکوں نے اس کو سائن کیا، کچھ ملکوں نے اس کو ریٹیفائی بھی کر دیا. تو ابھی سچویشن یہ ہے کہ US نے نہ سائن کیا ہوا ہے نہ ریٹیفیکیشن کیا ہوا ہے، اور اسی طرح ایران نے اس کو سائن کیا ہوا ہے لیکن ریٹیفائی نہیں کیا. اس کی جو میجر کنٹریبیوشن ہے UN کنونشن آف لا آف سی کا یہ ہے کہ وہ سمندری حدود متعین کرتی ہے.
اور اس میں اس سلسلے میں جو ایک ہوتی جسے ٹیریٹوریل واٹرز کہتے ہیں، وہاں جو اسٹیٹ جس کے ساتھ یہ کوسٹ لگتی ہو اس کی سوورینٹی ہوتی ہے، اس کو وہ 12 مائلز ایکسٹینڈ کرتی ہے۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ آف ہرمز کے اپوزٹ اینڈز پہ ایک طرف ایران ہے اور دوسری طرف عمان ہے، اور اس کی جو نیرسٹ پارٹ ہے وہ تقریباً 24 ناٹیکل مائلز ہے۔ سو آئیڈیلی 12 میل ان کا اور 12 میل ان کی ٹیریٹوریل لمٹس ہو سکتی ہے۔ ابھی یہ اسٹیٹ ہسٹوریکلی ایک ٹرانزٹ پیسج کے لیے پوری دنیا کے لیے اویلیبل رہی ہے۔ جنگ سے پہلے لوگوں کے شپس، انٹرنیشنل شپس، ریجنل شپس بآسانی طور پہ آتے جاتے رہتے تھے وداؤٹ اینی پرابلم، اور ایک انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن نے ایک ٹریفک سیپریشن اسکیم رکھی تھی، اس کو فالو کرتے ہوئے وہ چلے جاتے ہیں۔ ابھی ایران یہ کہتا ہے کہ یہ 1982 کا نہیں ہے، یہ ایک ٹیریٹوریل لمٹ ہے جہاں ایک رائٹ ٹو انوسینٹ پیسج ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ پاس تو کر سکتے ہیں لیکن جو ٹیریٹوریل اسٹیٹ ہے اس کے پوچھے بغیر پاس نہیں کر سکتے، اور وہ کچھ ممالک کو یا کسی شخص کو منع بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک لیگل میٹر ہے، ایک انٹرپریٹیشن کا میٹر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس یہ ایک لیوریج ہے، ایک ایسی لیوریج جس سے پوری دنیا کے اقوام عالم جو ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے اس لیوریج کو استعمال کرتے ہوئے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ باقی چیزوں میں نیوکلیر ایشو پہ اور اپنی سینکشن کی ایشو پہ وہ اپنی بات جو ہے مانا چاہتا ہے، جبکہ یو ایس جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ اسٹیٹ آف ہرمز اور باقی سارے ملک بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ آف ہرمز جیسے جنگ سے پہلے صورتحال تھی اسی پہ آئے، اور وہ ایکسیپٹیبل ہے پوری دنیا کو، کیونکہ اٹ ول سیٹ اے رانگ پریسیڈنٹ کہ اگر ہم اس پہ ٹولنگ ہو گئی تو پھر بہت سارے ممالک ہیں جو کوشش کریں گے کہ وہ ٹول لگا دیں اور اس طرح کی چیز۔ تو میں سمجھتا ہوں مشکل ہے، لیکن یہ ایک لیوریج استعمال ہو رہی ہے، اور ایک یہ نیگیٹو لیوریج ہے جو کہ ایران کے پاس ہے، جو اس کو وہ ریگولیٹ کرتا ہے، لیکن سر وہ جب اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس سے تو پوری دنیا کی اکانومی جڑی ہے، پوری دنیا انسٹیبل ہو جاتی ہے۔ صرف اب ایشیا کی بات نہیں ہے، جو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں تھے وہ جہاں یہاں پہ بڑھ رہی تھی، وہیں پہ امریکہ میں بڑھ رہی تھی، وہیں پہ چائنا میں بڑھ رہی تھی، تو پوری دنیا افیکٹ ہو رہی تھی اس سے۔ جی بالکل، اس کا کوئی حل ملٹری حل نہیں ہے، کیونکہ یو ایس اور ایران میں یہ ایبلٹی تو ہے کہ اس کو یہ بلاکیٹ کر سکے، لیکن دونوں میں یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ اس کو اوپن رکھا جا سکے، کیونکہ ایران کے پاس سیسمیٹک پاور ہے، وہ چھوٹی چھوٹی بوٹوں سے جو ہے وہ آتے جاتے جہازوں کو تنگ کر سکتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے اقوام عالم کے لیے کہ یہ اسٹیٹ آف ہرمز اسی حالت میں واپس آئے جیسے یہ جنگ سے پہلے، اسی حالت میں واپس آئے جس طرح سے تھی، تاکہ یہ مسائل حل ہو سکے۔ تھینک یو سو مچ وائس ایڈمرل حشام بن صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، روشن کر رہے تھے امریکہ ایران کے جو مذاکرات ہیں اس حوالے سے۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ سی بریک، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔